تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان کے کفارے کے چند مسائل یاد رکھیے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مسکینوں کو 10 روز دے دے یا کھلا دے۔ بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے، درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے۔ وہ درمیانے درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے اور درمیانے درجے کے لوگ پہنتے ہوں، یعنی سوٹ بہت گھٹیا نہ ہو اور 3 مہینے تک چل سکتا ہو، جیسے ہم اپنے گھروں میں لباس پہنتے ہیں۔ روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ روزہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں۔ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں۔ یہ بھی جائز ہے ایک مسکین کو 10 روز دے دیں یا کھلا دیں۔ صحیح بخاری 6722۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تم حکومت کا عہدہ طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر بلا مانگے تمہیں یہ مل جائے گا تو اس میں تمہاری من جانب اللہ مدد کی جائے گی۔ اگر مانگنے پر ملا تو سارا بوجھ تمہیں پر ڈال دیا جائے گا، اور اگر تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کوئی اور بات بہتر نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو، اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ صحیح بخاری 6708۔ قسم توڑنے کا کفارہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تمہاری بلا ارادوں قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، غلام آزاد کرانا ہے۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ المائدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی امر پر قسم کھائے اور اس کے علاوہ کام کو اس سے بہتر سمجھے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ
ادا کرے اور وہ کام کرے جسے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1530۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی امر پر قسم کھائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا تو اس قسم کو توڑنے کا کفارہ نہیں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اکثر اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ جب قسم کے ساتھ انشاءاللہ کا جملہ ملا ہو تو اس قسم کو توڑنے کا کفارہ نہیں ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1531۔ ترمذی 1545 حدیث نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں کہا لات اور عزیٰ کی قسم وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس شخص نے کہا آؤ جوا کھیلیں وہ صدقہ کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں آپ ایسے ہی حدیث آپ لوگوں کو بیان کرتی رہوں حدیث کی کتابوں سے، تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اور کسی بھی قسم کی حدیث یا بیان کے اوپر اگر میری کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں وہ بات بیان کر دیں، انشاءاللہ میں اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔